अस्सलाम वालेकुम असद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 2024 ख़त्म हुआ, पूरा साल आपके साथ वीकली गुफ्तगू जारी रही, मुख्तलिफ़ तरह के कमेंट्स आपके आते रहे। 2025 का आगाज़ हो चुका, हस्ब वादा ये साल कैसा रहेगा, एक छोटा सा प्रीव्यू आपको उसके बारे में देना चाहता हूँ। वीकली हॉरोस्कोप तो अपनी जगह पे आता रहेगा, लेकिन एक छोटा सा क्विक व्यू आपका कि ये जनरली किस किस्म का साल होगा और आपको इस साल में कैसे कैसे इक़दामात किस स्टेज पे कैसे करने होंगे। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एज़ सच अगर मैं ये देखूँ, इस साल के इब्तदाई महीनों में यानी कि फरवरी तक कोई एज़ सच कोई बड़ी चेंज आती हुई दिखाई नहीं देती। ये साल ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसा आपका पिछले सालों की निस्बत था। लेकिन उसमें एक तब्दीली जो आती हुई दिखाई देती है और वो पे जो चेंज आएगा आपका एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल में, वो चेंज हमारे पास आएगा। इस साल मार्च में 2 सूरज ग्रहण लग रहे हैं, एक चाँद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण। 14 तारीख को चाँद ग्रहण होगा और 21 तारीख को 29 तारीख को उसके बाद सूरज ग्रहण होगा। अच्छा, ये ग्रहण जो है आपके 8th हाउस में सैटर्न के साथ लगेगा, ज़हल के साथ लगेगा। जब ये यहाँ होता है तो इन 3-4 मामलात में आपके लिए साल इम्पॉर्टेंट होगा। एक तो सेहत के मामले में आपको अपना इस साल बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा। मैं इब्तिदा इसीलिए कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है वो सेहत ही होती है। आपकी अपनी, आपके अहल खाना की, आप जिनसे प्यार करते हैं उन सब की, उससे मुतल्लिक कंसर्न। क्योंकि सारी दौलत बेकार है अगर आप खा पी नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, अपने लिए आसाइशें ख़रीद नहीं सकते, उन आसाइशों को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए सेहत बुनियाद है। इसलिए मैं आगाज़ आपका इसी से कर रहा हूँ। इसमें ख़ासकर आपकी बॉडी मूवमेंट, चलना फिरना, हेल्थ, बोन इश्यूज़, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन, ये सारे होंगे। और इसमें अगर ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे बीमार हैं जिनको कुछ डिटेक्ट हो चुकी हैं कुछ परेशानियाँ हेल्थ से रिलेटेड, तो उनके लिए शायद सर्जरी के लिए भी कुछ ज़रूरियात पेश आएँ। और अगर ऑलरेडी इस तरह की कोई इंडिकेशन है तो ज़हन में रखिएगा कि ये होना आपके लिए बेहतर होगा। तो फरवरी मार्च का जो सिलसिला होगा तकरीबन ये आपको उसी तरह चलेगा। उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो बड़ी मेजर सितारों की चेंज आती है तो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। उसमें जो चेंज थी वो आपका जैसे तीसरा हाउस, 11th हाउस बड़ा ज़बरदस्त था, ख्वाहिशात का घर। ये ल्यू लोगों के लिए 2024 अच्छा था, ख़ासकर मई से ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं। फ़ॉरेन ट्रैवल थे, अपनी ख्वाहिशात थी, कुछ लोगों के बच्चों के मामलात तय हुए, बच्चों की शादियों के सिलसिले में कुछ लोगों के लिए आसानियाँ हुईं, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर था। इसी तरह ये अभी तक ऐसा ही रहेगा और ऑलमोस्ट मैं ये कहूँ कि 10 अप्रैल तक आपकी ये पोजीशन कायम दायम रहेगी। स्पेशली मैं यूथ से बात करूँगा कि आपके लिए एजुकेशन के मामलात में तवज्जो देना, अच्छे एडमिशन्स लेना और फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए या तालीमी मामलात के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, आपके लिए भी ये साल पूरा मौक़े लेके आएगा। और उसमें ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो 10 अप्रैल से पहले पहले इन सारी चीज़ों की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जाके तब्दीलियाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से आती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद अभी जो प्लैनेट सैटर्न आपके ल्यू हाउस में है, रेट्रोग्रेड है, एंटी क्लॉकवाइज है और बहुत से ल्यू ख़वातीनों हज़रात को अपने टेम्परामेंट के बारे में शिकवा है कि हमारा टेम्परामेंट बड़ा एग्रेसिव है, इश्यूज़ हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे फ्लेयर अप होते हैं, भड़क उठते हैं, ऐसी चीज़ें बन रही या इर्द-गिर्द मसाइल इस तरह के आ रहे हैं जो थोड़ा-सा डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा आपको कि ये पोजीशन थोड़ी-सी रहेगी, लेकिन ये फिर 30 अप्रैल के करीब जाके रिवर्स होगी और दोबारा मार्स जो है इस साल आपको डिफरेंट तरीके से ऑफ एंड ऑन आपके 12वां आप अपना और फिर आपके सेकंड एंड थर्ड हाउस में मूव करता रहेगा, तो जहाँ मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट देगा। जुपिटर जब 10 अप्रैल को 12वें घर में आएगा तो यहाँ पे जाके आपके सर्विस के लिए, करियर के लिए, बिज़नेस के लिए बड़े अच्छे मौक़े होंगे। ऐसे लोग जो बहुत अरसे से जॉबलेस थे, ट्राई कर रहे थे, उनको जॉब करने की कोशिश करनी चाहिए या अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए और द मोमेंट वो कोशिशें करेंगे, उन्हें उस सिलसिले में पॉजिटिव रिस्पांस भी इंशाल्लाह आएँगे।
ایک تو یہ آپ کا ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا اس میں اہم چیز یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کی بہت دنوں سے اسٹیگننٹ تھے، پروموشن موومنٹ نہیں ہو پا رہی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے تھے، تو حسب خواہش اس میں بھی چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. قانونی معاملات میں بھی میں جب یہ دیکھتا ہوں تو یہ سال امپورٹنٹ ہوگا آپ کا. آپ کے ایسے کوئی لیگل معاملات، لیٹیگیشنز، پراپرٹی، جائیداد، لین دین یا آفیشیل میٹرز سے ریلیٹڈ، سروس میٹرز سے ریلیٹڈ کوئی تھے، تو ان کے بھی حل ہونے کے امکانات اچھے طریقے سے موجود ہیں. آپ ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی پوزیشن جب ہم دیکھتے ہیں یہاں، جب اپریل کے بعد جب آتی ہے، تو پھر جناب آپ کا سیٹرن پلانٹ جو ہے وہ 1 مئی سے لے کے اور 18 جون تک دوبارہ آپ کے اپنے ہاؤس میں واپس آتا ہے. اچھا، جب یہ ستارہ واپس آتا ہے تو پھر نئے سرے سے کچھ ایشوز، کچھ چیزیں دوبارہ زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، پرابلمس آتے ہیں جو تکلیف کا تھوڑا سا سبب بنتے ہیں. اسی طرح جون میں جا کے پھر پلانٹ سیٹرن زحل یہ آپ کے 9th ہاؤس میں آتا ہے. اچھا، جب یہ یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ آپ کی ورکنگ پیس سلو ہوتی ہے، یعنی کام کرنے کی جو پریورٹیز ہیں وہ تھوڑی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. جاب کے سلسلے میں بھی آپ کو تھوڑے سے مسائل یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی پیریڈ میں 1 ڈیڑھ مہینے میں اگر آپ کا فارن ٹریول بنا ہوا تھا، کچھ ایسی چیزیں تھیں، اس میں ڈیلے یا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کے بعد اگلا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ آتا ہے جناب امپورٹنٹ آپ کی زندگی میں. وہ اسے میں یہ کہوں گا کہ اگست کا اینڈ اور سپٹمبر کا فیز آئے گا، جہاں پہ پلانٹ آپ کا سیٹرن. اور اگست میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اگست میں 22 جولائی سے لے کے اور تقریباً 23 اگست تک کا پیریڈ آپ کی سالگرہ کا پیریڈ ہوگا. اس سالگرہ کے پیریڈ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے اگلے ہاؤس میں جا کے انکم ہاؤس میں تھوڑے سے پرابلم سٹریسز ہوں گے، جہاں پہ سورج گرہن ایک پیدا ہوگا اور وہ تھوڑا سا افیکٹ کرے گا، لیکن اس کے افیکٹ بعد میں آئیں گے، لیکن یعنی وہ لگے گا بعد میں، لیکن اس کے اثرات آپ کو پہلے سے محسوس ہونے شروع ہوں گے کہ اخراجات زیادہ ہوں گے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی سیونگز ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ اپرچونٹی پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ اپنی انکم بڑھا بھی سکتے ہیں. پینڈنگ ایشوز، فائنینشیل میٹرز جو بہت عرصے سے ریزالو نہیں ہوئے تھے، پیمنٹس آپ جس کا انتظار کر رہے تھے نہیں مل رہی تھی، تو وہ ریسیویبلس بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کمپلیٹ ہوتے ہوئے سائیکل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسے سٹیج میں جا کے. اس کے بعد سپٹمبر میں جب ہم آتے ہیں تو 7 سپٹمبر اور 21 سپٹمبر، یہ 2 ڈیٹس آپ کو یاد رکھنی ہوں گی. 7 سپٹمبر انکم ہاؤس میں چاند گرہن ہوگا. اچھا، اس کا ایک خاص اینگل اور جو بنے گا آپ کے ستاروں کے ساتھ، وہ اس طرح کا بنے گا کہ جہاں پہ جا کے آپ اپنی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے فکس ایسٹس یا چیزیں جنہیں شاید آپ ڈیزالو کرنے، بیچنے پہ مجبور ہوں، یا انہیں بزنس پرپز کے لیے آپ پلان کر سکتے ہیں کہ انہیں چینج کیا جائے. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا ہوگا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ٹیمپٹیشنز یا ہمیں کچھ ایسے دکھائی دیتی ہیں صورتحال کے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا انکم بنا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایسا ہو. تو ایسے میں آپ کو اپنے مالی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے بڑا سوچ پھٹک کے فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلی سٹیج جو آتی ہے وہ آتی ہے جناب آپ کی آپ کے 9th ہاؤس سے ریلیٹڈ. یہاں پہ جا کے آپ کا سفر سے متعلق چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اسپیشلی ایسے خواتین و حضرات جن کا تعلق یونیفارم کے ساتھ ہے، یعنی فورسز، آرمی اور ساتھ میڈیکل پروفیشن اور انجینئرنگ. ان لوگوں کے لیے یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کریئر کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے. آپ کے جاب میں آپ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے کچھ کورسز، کچھ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور پھر انہی کی وجہ سے آپ کی ٹرانسفر یا پوسٹنگ کے بھی آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یا اگر بہت دنوں سے اسٹیگننٹ سے نہیں تھا تو آپ کو اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے. سیکنڈ، اس کے بعد موومنٹ آتی ہے جناب ہماری، وہ تقریباً اکتوبر اینڈ نومبر کا مہینہ ہوگا، جہاں پہ جا کے آپ کا مارس پھر وہاں پہ جا کے موجود ہوگا. 23 مارچ سے لے کے 5 نومبر تک کا ایک سائیکل ہوگا. اچھا، یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپنے
فیملی میٹرز کو اچھے طریقے سے لک آفٹر کرنا ہوگا. کوئی فیملی میں ڈسپیوٹ، کوئی لین دین، کوئی جھگڑا، رشتوں کے مسائل، یہ وہ چیزیں یہ سر اٹھائیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں، کچھ کنسرن ایسے بن سکتے ہیں جو فیملی سے ریلیٹڈ ہوں گے. کسی بڑے کی ہیلتھ سے متعلق بھی آپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، ٹائم دینا ہوگا، وقت پہ لک آفٹر کرنا ہوگا، شاید جس کی وجہ سے آپ کا بزنس یا آپ کی جاب تھوڑی سی سفر کرے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد نیکسٹ فیز ہمارا آ جاتا ہے جناب، یہ سٹارٹ ہوتا ہے سیجیٹیریس منتھ 6 نومبر سے 12 دسمبر تک کا پیریڈ آ جاتا ہے. آلموسٹ اینڈ آف دی ایئر ہو جاتا ہے. یہ بچوں کے حوالے سے اگر میں یہ دیکھوں تو یہ بڑا اہم پیریڈ ہے. بچوں کے مسائل، بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کے کریئر، بچوں کی شادیاں، یہاں پہ یہ چیزیں سر اٹھاتی ہیں یا بنتی ہیں. یہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے جائیں، آپ کو بڑا محتاط طریقے سے بچوں کی مشاورت اور ان کی باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی سٹیپ لینا چاہیے. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تو اسی طرح چلتی رہیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور سٹیج بھی آتی ہے کہ ایسے خواتین و حضرات لیو اسد جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، یہ سال 12 اپریل سے آنورڈ یہ آپ کی شادی کا بھی پیریڈ بنتا ہے. آپ کے رشتے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کا بھی وقت ملتا ہے. اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ ود ان فیملی کوئی کنفلکٹ تھی، کوئی سپریشن تھی، کوئی بریک اپ تھا، کوئی ایسی چیزیں تھیں، تو یہ جوڑنے کا بھی وقت ہے. تو اس لیے اگر رشتوں کو جوڑ سکیں، آپ بچوں والے اپنا خیال کیجئے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ٹریول ٹائم آپ کے سامنے بنا ہوا تھا، میں نے آف اینڈ آن اس کی بات کی. اچھا، اسپرچولی بھی یہ سال آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، جہاں پہ شاید آپ کی خواہشات پیدا ہوں روحانی سفر کے لیے. اگر کوئی زیارات، عمرہ، حج یا کوئی ایسی پلاننگ ہے تو اس کی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں بھی یہ سال آپ کے لیے معاون فائدہ مند ہوگا، کیونکہ جوپیٹر 12ویں گھر میں جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کی روحانی خوشی کے لیے بھی کچھ آسانیاں لے کے آتا ہے. تو روحانی خوشی جو ہے، یعنی عبادات، کسی بھی ریلیجن سے آپ کا کوئی بھی تعلق ہو، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کون ہیں. کیونکہ میرے نظر میں جو ہے انسان کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ وہ سب کا ایک سا ہوتا ہے. اسی سے سب کی ایکسپیکٹیشن، دعائیں ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں. الٹیمیٹ وہی سپر پاور ہے جو ایک اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. تو اس سے منسلک ہونے کے لیے، اس سے انرجی لینے کے لیے بھی یہ سال اہم ہوگا. رابطے کا سال ہوگا، تعلق کا سال ہوگا، آپ کے لیے آسانیوں کا سال ہوگا. دوستو آپ اپنا خیال رکھیے گا. اسی کی روشنی میں محتاط طریقے سے اپنے سال کا آغاز کیجیے گا. بڑے گول سیٹ کریں، بیشیس ہونا چاہیے، ٹارگٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے، کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. اور پھر اکارڈنگلی جب آپ ایفرٹ کریں گے، پلان کریں گے، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے مقاصد کو حاصل نہ کریں. دوستو اپنا خیال بھی رکھیے گا. چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ ہمیشہ کی طرح وہ آپ کو ملتا رہے گا. اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی. یہ نئے سال کا تھوڑا سا ایک ویو تھا جو آپ کو میں دینا چاہ رہا تھا آپ کے سائن کے حوالے سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. آنے والا سال آپ کے لیے خلحانہ، آپ کی اپنی ذات کے لیے پرسکون، مطمئن اور خوشیوں بھرا ہو. آمین.